اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن مجید نے اس قبیح عمل کے لیے انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا فرمایا کہ یہ عمل بے حیائی اور غلط روش کا مجموعہ ہے، اور قرآن نے اس عمل کو روکنے کے لیے اس عمل کے داعی یعنی اس کی طرف لے جانے والے افعال، بدنظری اور بے پردگی تک کو منع فرما دیا۔ یاد رہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے جو کچھ یوں ہے: زنا ایک قرض ہے، اگر تو یہ قرض لے گا تو اس کی ادائیگی تیرے گھر والوں سے ہوگی، لیکن یاد رکھیں کہ شرعی اعتبار سے ہر شخص اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی کے زنا کا بدلہ کسی دوسرے ماں بہن یا بیٹی سے نہیں لیا جائے گا، اس گناہ کا بوجھ اسی پر ہوگا جس نے کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بلا شبہ یہی حقیقت ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے تو اس کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو نہیں ملے گی، اور اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتے، نہ ہی کسی ایک شخص کے گناہوں کی سزا دوسروں کو دیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول سمجھانے کی غرض سے تھا، جیسے ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ معلوم ہوا کہ زنا کا قرض ہونا حدیث میں مذکور نہیں ہے، اور نہ ہی یہ لازم ہے کہ ایک شخص کے گناہ میں مبتلا ہونے کی نحوست سے اس کے گھر کی عورتیں بھی اس میں مبتلا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کبیرہ گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔